بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری اینڈ اقوال چینل۔ ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم شیئر کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کا قاتل کون تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حسب نسب۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلے بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام رضی اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کے زیر نگرانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ حضرت علی سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث۔ امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے، یاسر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 فضیلتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا مولا مددگار سرپرست ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کا قاتل کون تھا؟ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے۔ تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکایک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا، سر مبارک پر کے زہر میں بجھے ہوئی تلوار نے فوراً اپنا سر دکھایا۔ روزہ میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ
پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں۔ باپ کی حالت دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا، مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔